السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو چلے شروع کرتے ہیں مہوش چودھری کی لکھی ہوئی کہانی مائی وے پہ. دیا دیا فضا چلاتی ہوئی دیا سمن اور اریبہ کی طرف آئی جو یونی گراؤنڈ میں بیٹھی چگلیوں کے ساتھ مونگ پھلی پھاک رہی تھی. کون سی قیامت آ گئی ہے موٹی جو یوں چلا رہی ہو؟ وہ سب فضا کے فربہی مائل سراپے کی وجہ سے اسے موٹی موٹی کہہ کے چڑھاتی تھی. تم یہاں بیٹھی مزے سے مونگ پھلی ٹھوس رہی ہو اور وہاں تمہارا مزاج خدا وکی لوگوں کے ہاتھوں پیٹ رہا ہے. فضا نے پھولے ساز کے دوران بات مکمل کی. اچھا؟ دیا مسکرائی. ڈفر میں مذاق نہیں کر رہی، وہ واقعی مار کھا رہا ہے ان سے. فضا اس کے ریلیکس انداز پر چڑھ کر بولی. یہ کون سی نئی بات ہے ڈیئر؟ آئے دن وہ اپنی بہنوں کی وجہ سے سب سے پنگے لیتا، پھر مار کھا کر 10-15 دن کا بیڈ ریسٹ منا کر پھر سے یونی آ کر نیا پنگا. دیا نے ناک زویا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں. سمن کو اس کی بات پر اختلافات ہوا. پھر جاؤ اور بچا لو جا کر اس نکمے کو. میں جا رہی ہوں گھر، بہت ٹائم ہو گیا ہے. دادا جی ویٹ کر رہے ہوں گے. آج میری اور ان کی شطرنج کی بازی ہے. اوکے بائے. وہ بیگ اور بکس اٹھاتی ان تینوں کے کھلے منہ دیکھ کر ادا سے ہوائی کس اچھالتی پارکنگ کی طرف مڑ گئی. انتہائی کمینی ہے یہ، ذرا جو اس بیچاری کی پرواہ ہو. سمن کو صدمہ ہوا. چلو ہم دیکھتے جا کر، کہیں ساری ہڈیاں ہی نہ توڑوا بیٹے. آج تو ہے بھی اکیلا، فضا نے کہا. کیوں، اس کے چیلے کہاں ہیں؟ وہ آج چھٹی پر ہے. اسی بات کا فائدہ تو اٹھایا وکی لوگوں نے، ورنہ کہاں وہ ایسا کرتے. اب چل بھی پڑو یا یہیں بکتی رہوں گی تم دونوں؟ اریبہ بھی خاموشی توڑ کر چلائی. ہاں چلو. وہ تینوں لیب کی پچھلے گراؤنڈ کی طرف چل پڑی جہاں عبید انصاری اپنے مخالف گروپ سے پٹ رہا تھا. ہیلو ڈیئر ہسبینڈ. دیا دھڑام سے اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. تمہیں کس نے تمیز نہیں سکھائی؟ عبید نے گھرتے ہوئے ہمیشہ والا جملہ دہرایا. نہیں. وہ ببل چباتی عبید کو آگ لگا گئی. کیا کرنے آئی ہو؟ تعزیت. واٹ؟ تعزیت پر کس کی؟ تمہاری؟ میری؟ عبید نے اپنی طرف اشارہ کیا. مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ داجی نے کہا تھا، ورنہ میری جوتی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں، سمجھے؟ اوہ، داجی نے تم سے کہا کہ جا کے میری تعزیت کر کے آؤ. وہ ابھی بھی شاکڈ. نہیں، انہوں نے تو تیمارداری کا کہا تھا. وہ کیا ہے نا، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے تعزیت کرنا مناسب لگا. وہ مسکراہٹ دبا کر بولی. کر لی؟ اب جاؤ. چلی جاؤں گی. پہلے بتاؤ کتنی ہڈیاں ٹوٹی اور کتنی بچی؟ وہ آرام سے کہتی ٹانگ پر ٹانگ جما کر چیئر پہ بیٹھی. تم جاتی ہو یہاں سے یا پھر؟ ارے غصہ کیوں کر رہے سرتاج؟ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ کس بہنا کے لیے پنگا لیا تھا جو یوں اس طرح. اب اگر یہ جوتا مجھے ذرا سا بھی ٹچ کیا نا تو میں تمہارا حشر تو کیا باقی کی بچی ہڈیاں بھی توڑ دوں گی. نکلو یہاں سے ورنہ یہ جوتا تمہیں ٹچ کرنے کا شرف ضرور حاصل کرے گا. میں جا رہی ہوں، اسے نیچے رکھو. دیا نے عبید کا جوتا لہراتے ہاتھ کو دیکھ کر کہا. تم نکلو، میں رکھ دوں گا. وہ آرام سے بولا. دیا چھپاک سے باہر نکلی. عبید نے جوتا رکھا ہی تھا جب وہ دروازے سے گردن اندر ڈال کر بولی. انتہائی کمینے ہو تم. بیوی پر ہاتھ کی بجائے جوتے اٹھاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور اپنی بہنوں کے لیے ہڈیاں توڑوا. ٹھک ٹک ٹک کی آواز سے عبید کا پھینکا جوتا دروازے پر لگا، مگر دیا بروقت دروازہ بند کر گئی تھی. ڈفر. عبید نے دانت کچکچائے یوں جیسے دانتوں تلے دیا کی گردن ہو. داجی اکرم انصار کے 2 بیٹے زبیر انصاری اور زیاد انصاری. یہ زبیر انصاری بڑے، جن کے 2 بیٹے عبید اور عمیر، جبکہ زیاد انصاری کی 1 بیٹی دیا اور بیٹا داؤد ہے. یہ سب لوگ ہنسی خوشی داجی کی سرپرستی میں انصاری ہاؤس میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، سوائے دیا اور عبید کے جو بچپن سے ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں. ان کی دشمنی کے پیش نظر داجی نے ایموشنلی بلیک میلنگ کے تھرو دونوں کو 1 سال پہلے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا. دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، چڑھانے اور برا بھلا کہنے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے. پہل اور زیادتی اکثر دیا کی ہی جانب سے ہوتی.
انصاری ہاؤس کی وہ واحد بیٹی ہے، اس لیے سب کی ہی لاڈلی بھی ہے، اسپیشلی داجی کی، اور عبید اسے داجی کی چمچی کہتا، جس پر وہ چڑھ کر عبید کے کمرے کی چیزوں کے ساتھ کچھ برا کر کے غصہ نکال لیتی۔ یہ تکرار بچپن سے چلتی آ رہی تھی اور نہ جانے کب تک چلنی تھی۔ وہ داجی کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا رہی تھی جب عبید لڑکھڑاتا ہوا لان میں ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم داجی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ داجی نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں داجی۔ تو پھر یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ اگر ٹھیک ہو تو؟ دیا کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ تم سے مطلب ہے تو پوچھ رہی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا۔ او ہو عبید، کیسی باتیں کر رہے ہو میری بیٹی سے؟ آپ کی بیٹی کیسی بات کری، یہ نہیں سن رہے آپ؟ دیکھا داجی، یہ ایسے ہی بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے۔ میں نے تو صرف یونی نہ جانے کا پوچھا، وہ بھی اس لیے کہ وہاں سب مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کیوں نہیں آیا، کہ کیسا ہے؟ اب اتنی امبریسمنٹ ہوتی ہے مجھے۔ کیوں امبریسمنٹ کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا جو تم نے؟ عبید ناؤ بی کوائٹ، داجی نے اسے تنبیہ کی۔ آپ سب اس کی ناجائز فیور کر کے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں داجی، وہ غصے سے کہتا چیئر کو ٹھوکر مارتا مڑ گیا۔ او ہو زیادتی، دیا استہزائیہ لہجی۔ دیا مت تنگ کیا کرو عبید کو۔ او ہو داجی چھوڑے اسے، وہ تو ہے ہی ڈفر۔ آپ ہار رہے، متوجہ ہو ذرا۔ یہ لگی، یس آئی ہیو ون، میں جیت گئی داجی۔ دیا نے اسے اچھی اچھل کر داجی کے گلے میں باہیں ڈالی۔ یس مائی چائلڈ، یو ہیو ون۔ داجی نے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی داجی اپنی لاڈلی کے لیے جان بوجھ کر ہار گئے تھے۔ عبید لیسن، یہ ذرا ٹیکنیشین کا ٹاپک سمجھا دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کل ہیوی چھٹی کر لی میں نے۔ دیا بک اٹھائے عبید کے کمرے میں ایز یوزول بنا ناک کیے داخل ہوئے۔ عبید ایک خواہ نگاہ ڈال کر پھر سے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا۔ تم سے کہہ رہی ہوں 2 منٹ اگر بہنوں سے چیٹنگ کر دو گے تو قیامت نہیں آ جائیں گی۔ دیا گو فرام ہیئر، میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں پہلے سے خراب چیزوں پہ وقت ضائع نہیں کرتی، اس لیے شرافت سے سمجھا دو، ورنہ میرا پتہ ہی ہے تمہیں۔ دیا نے لیپ ٹاپ بند کر کے بک سامنے رکھی۔ انتہائی منحوس گھڑی تھی جب تم انصاری ہاؤس میں پیدا ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ منحوس گھڑی تب تھی جب میں نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ عبید نے غصے اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ اب یہ دونوں منحوس گھڑیاں گزر چکی، لہٰذا ماضی کی بجائے مستقبل کا سوچو ذرا، اگر میں فیل ہو گئی تو تمہاری یونی میں کتنی انسلٹ ہوگی کہ عبید انصاری ٹاپر آف دا یونیورسٹی کی نصف بہتر فیل ہو گئی۔ او سیڈ، دیا نے برا سا منہ بنا کر ایموشنلی بلیک میلنگ شروع کی۔ عبید جانتا تھا یہ بلا اسے پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اس لیے خاموشی سے بک اٹھا ٹاپک سمجھانے لگا۔ دسمبر پنجاب میں سخت سردی کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے موسم کی مناسبت سے وہ چاروں بھی کینٹین میں بیٹھی چائے اور سموسے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب عبید اور اس کا گروپ کہکہا لگاتا کینٹین میں انٹر ہوا۔ لو آگے صاحب بہادر، دیا نے برا سا منہ بنایا۔ رہنے دو دیا، بلا وجہ مت چڑھا کرو، اتنا اچھا تو ہے بیچارہ۔ سبمن نے عبید کی سائیڈ لی۔ کچھ زیادہ ہی بیچارہ نہیں؟ او ہو، نہ صرف لائق فائق اسٹوڈنٹ ہے بلکہ اسٹڈی سے ہٹ کر بھی اتنا ہینڈسم سافٹ نیچر ہے، کس قسم سے؟ تم تو ایوی ناشکری کرتی ہو، بیٹے بٹھائے اتنا اچھا شوہر جو مل گیا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں اپنے اچھے شوہر سے کہہ کے تمہارے لیے بھی کوئی اچھا شوہر ڈھونڈوں گی۔ دیا نے سموسے کی بڑی سی بائٹ لیتے سمن کو تسلی دیا۔ خدا کا واسطہ بیر ہے تمہیں عبید سے، اتنا معصوم تو ہے۔ اریبہ نے بھی اس کی طرفداری کی۔ ہاں میں ہی بری ہوں بس۔ دیا نے بدمزہ ہو کر سموسہ واپس پلیٹ میں رکھا۔ ہم تمہیں برا نہیں کہہ رہے دیا، صرف اتنا سمجھا رہے کہ جو بھی ہے عبید اب تمہارا شوہر ہے اور ہے بھی بہت اچھا، مگر سب تو اچھے ہی ہوتے ہیں نا، اس لیے اس پہ نظر رکھا کرو۔ مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ مطلب وہ دیکھو سامنے۔ دیا نے کپ سے گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں عبید کی کلاس کی ایکسٹرا ماڈ گرل ایلیزا ابرار آگے کو جھکی عبید کو کچھ کہہ رہی تھی اور عبید ہونٹوں پر دانت جمائے مسکراہٹ روک رہا تھا۔ او ہو لوفر، لفنگی ہے ہی کمینی۔ دیا نے دانت رگڑے۔ نہ صرف کمینی بلکہ بے شرم بھی ہے پوری۔ دیکھو کتنا ڈیپ گلا ہے اور جھکی کھڑی ہے چڑیل۔
فضا نے بھی غصے سے کہا۔ اسی لیے تمہیں کہتے نظر رکھو عبید پر، سمین نے کہا۔ اب کہ اس کی آنکھوں کے سامنے شٹر ڈلوا دوں؟ بالکل، عبید کے دل پر اور دماغ پر اپنی محبت کا شٹر ڈاؤن کر کے بڑا سا تالا لگا دو۔ سمن نے پتے کی بات کی۔ کہیں نہیں جانے والا، کچھ بھی ایسا ویسا کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرے گا۔ دیا مطمئن رہی۔ اتنا بھی ہلکا نہ لو، مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کہاں بدل جائے کچھ پتہ نہیں۔ اچھا بس بڑی بھی لیکچر بند کرو۔ سارا مزہ کرکرا کر دیا سموسوں کا۔ بظاہر نہ صحیح، اندر سے دیا کو بھی سمن کی بات ٹھیک لگی تھی۔ وہ سموسے کھا چکی۔ اور کتنے کھانے تھے تم نے؟ صرف 2، میں نے 4 کھانے کا ارادہ کیا تھا۔ ارے اس موٹی کو دیکھو، جب میری پلیٹ پہ چٹم کر گئی۔ سمن نے دہائی دی۔ تمہیں کس نے کہا تھا لیکچر دو؟ اریبہ ہنسی۔ اللہ موٹی نہیں چھوڑیں گی تجھے۔ سمن فضا کی گردن دبوچ چکی تھی۔ چھوڑ میری گردن، سوکھی سڑی بھنڈی، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ فضا گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ سمن اور فضا کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ دیا اور اریبہ مسکرا دی۔ بڑی ہواؤں میں اڑ رہے ہو، خیریت؟ دیا نے عبید کو ٹیرس پر ٹہلتے دیکھ کر پلر سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ کون سی ہوائیں؟ وہی جو آج کل تمہارے ارد گرد بڑی شدت سے چل رہی ہے۔ سیدھے سے بات کیا کرو ورنہ منہ بند رکھا کرو اپنا۔ ہاں میری سیدھی باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ جو عبید کے سیل کی ٹیون نے دیا کی بات کاٹی۔ ہاں اوکے، آئی ایم کمنگ۔ یا کمنگ، ڈونٹ وری۔ عبید سیل بند کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری بات یقیناً تمہاری طرح فضول ہوں گی، اس لیے پھر کبھی ہو سکتی ہے، بائے۔ عبید ہاتھ ہلاتا سیڑھیوں سے غائب ہو گیا، مگر دیا ٹھان چکی تھی وہ بات کر کے رہیں گی۔ آخر چکر کیا ہے؟ تمہاری جیکٹ کہاں ہے عبید، جو صبح پہن کر آئے تھے؟ دیا نے گراؤنڈ میں اکیلے بیٹھے عبید سے پوچھا۔ کیوں؟ عبید نے بھویں اچکائی۔ مجھے سردی لگ رہی، پلیز دے دو۔ کہاں ہے؟ گھر جا کر واپس کر دوں گی۔ ایسا بھی کیا فیشن، انسان سردی سے ٹھٹر کر ہی مر جائے۔ تم نے کون سا پہن رکھی ہے؟ مجھے اشد ضرورت ہے، ورنہ میں دیا انصاری تمہاری چیپ سی جیکٹ پہنوں گی۔ اوہ، وہ استہزائیہ ہنسی۔ اگر میری جیکٹ چیپ ہے تو مانگنے کیوں آئی ہو؟ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے عبید صاحب، تم تو پھر انسان ہو۔ بدتمیزی تم پر ختم ہوتی ہے دیا۔ تھینکس، اب مہربانی کر کے جیکٹ دو۔ میرا مزید منتوں کا ارادہ نہیں ہے۔ نہیں ہے میرے پاس، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کہاں گئی؟ صبح پہنی تھی تم نے۔ وہ حیران ہوئی۔ اوہ ہو عبید، تم یہاں ہو؟ میں پوری لائبریری کا چکر لگا کر آئی ہوں۔ یہ لو جیکٹ اینڈ تھینکس اے لاٹ۔ ڈرائیور سے منگوا لی ہے میں نے جرسی۔ علیزہ نے دیا کو مکمل اگنور کرتے ہوئے عبید سے مسکرا کر کہا۔ عبید نے بھی جواباً مسکرا کر جیکٹ پکڑ لی۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ سر رضوی کا لیکچر نہیں لینا کیا؟ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں ابھی۔ اوکے۔ علیزہ ایک ادا سے مسکرا کر چلی گئی۔ عبید نے جیکٹ حیران کھڑی دیا کی جانب بڑھائی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بھیک، ان بھیک منگیوں کو ہی دے دو، میں اترن نہیں پہنتی، سمجھے؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی مڑی۔ لسن دیا، سردی بہت ہے، پہن لو، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی، عبید نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی گئی۔ دیا، وہ سامنے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے۔ پہن لو، وہ فکر مند ہوا۔ میری فکر مت کرو، خدمت خلق کا فریضہ ادا کرو، کافی ہے۔ وہ آنسو روکتی جلدی سے راہداری کی طرف مڑ گئی۔ عبید فکر مندی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عبید لاؤنج میں بیٹھا چینل سرچنگ میں بزی تھا جب ملازمہ نے داجی کے بلاوے کا پیغام دیا۔ اوکے، آتا ہوں۔ وہ ریموٹ رکھتا داجی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آ جاؤ داجی، اجازت مانگی؟ ہاں آؤ۔ انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی۔ آپ نے بلایا؟ بیٹھو۔ عبید ایک سرسری نظر ہیٹر کے پاس بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتی دیا پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ جی؟ یہ علیزہ کون ہے؟ داجی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عبید نے پھر ایک نظر دیا کو دیکھا جو ایسے مصروف تھی جیسے وہاں اکیلی ہو۔ میری کلاس فیلو، وہ مدھم سا بولا۔ میری صرف کلاس فیلو؟ یقین چاہا گیا۔ جی۔ اس میں بہتری ہے کہ اس کی بھی اور تمہاری بھی کہ تم دونوں کلاس فیلوز ہی رہو۔ اب تم جاؤ۔
مگر داجی بات کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ یقیناً دیا نے ہی کوئی الٹی سیدھی بات کی۔ داجی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تم جاؤ عبید۔ دیا نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کہا۔ فائن۔ عبید وہاں سے تو اٹھ آیا مگر رات کو دیا پر غصہ نکالنے سے باز نہیں آیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے داجی سے؟ وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر چلایا۔ دیا کتاب کھول کر کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہی جو سچ ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا سچ ہے؟ تمہارا اور علیزہ کا چکر۔ اطمینان سے کہا گیا۔ کیسا چکر؟ اتنے بھولے مت بنو سرتاج۔ شٹ اپ۔ یو شٹ اپ۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ کیسی چوری؟ کہاں کی چوری؟ تم انتہائی چپ مینٹلٹی کی مالک ہو دیا، اور تم کچھ ایکسٹرا برائٹ مائنڈ ہوتے جا رہے ہو عبید۔ وہ بھی دو بدو چلائی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ عبید نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمبل سے باہر گھسیٹا۔ تم چھوڑو مجھے بدتمیز انسان۔ وہ اس کی حرکت پر ششدر تھی۔ عبید کا اتنا سیریس ری ایکشن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے بتاؤ کون سا چکر اور کیسی چوری؟ تمہارے اور اس چڑیل کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ اوہ، تم جیلس ہو رہی ہو علیزہ سے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی اس فاپے کٹنی سے، لیکن اگر تمہارا یا اس کا کوئی چکر نکلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ تمہارے ساتھ زندہ رہ کر کروں گا بھی کیا، اس لیے شوق بھی پورا کر لینا، سمجھی؟ عبید بھی اس کے انداز میں کہہ کر اس کا بازو جھٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ جنگلی وحشی، دیا اپنا بازو سہلانے لگی۔ کچھ تو ہے بیچ جو مروڑ اٹھ رہے نواب کو۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں عبید انصاری، اور نہ ہی تمہاری اس ہوتی سوتی کو۔ دیکھ لینا، میرا نام بھی دیا زیاد انصاری ہے۔ دیا نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کھوج لگانے کی نیت کی۔ دیا لاؤنج میں پریشان سی بیٹھی فضا کی بات جو فضا نے عبید اور علیزہ کے بارے میں سنی تھی سوچ رہی تھی۔ عبید پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر اب کیوں؟ وہ علیزہ چڑیل کہاں سے خوبصورت ہے؟ مجھ سے زیادہ عبید اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ہر وقت ماڈلنگ کا اشتہار بنی پھرتی، اور عبید تو ایسی لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ پھر اب کہیں وہ علیزہ کو سچ میں پسند تو نہیں کرنے لگ گیا؟ سمن نے ٹھیک کہا تھا، مرد کا کوئی بھروسہ نہیں، پر عبید تو ایسا نہیں تھا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ اف، میں کیوں سوچ رہی ہوں عبید کے بارے میں؟ میری طرف سے کچھ بھی کرے، کسی کو بھی پسند کرے اور کسی سے بھی چکر چلائے، مجھے کیا؟ وہ اپنی دلیل سے دماغ کو مطمئن کر چکی تھی، مگر دل ہرگز مطمئن نہیں تھا، اور یہ دل والا معاملہ نکاح کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ پر فی الحال دیا اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی تھی، کیونکہ دشمنی زیادہ پرانی تھی نکاح سے۔ دیا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ طلعت بیگم نے مسکرا کر سوچوں میں گم دیا سے پوچھا۔ دیا کی مدر کا انتقال ہو چکا تھا دیا سے 6 سال چھوٹے داؤد کی پیدائش پر۔ زیاد انصاری دیا کے فادر نے سب کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ دیا اور داؤد کو مسز طلعت زبیر تائی نے ہی سنبھالا اور پالا تھا، اس لیے دیا ان کی بھتیجی کم اور بیٹی زیادہ تھی۔ کچھ نہیں بڑی امی، ایسے ہی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ کچھ تو ضرور ہے، میری بیٹی 2 دن سے چپ سی ہے۔ انہوں نے دیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا جھکا سر اٹھایا۔ ارے دیا میری جان، کیا ہوا؟ دیا ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر چکی تھی۔ دیا بیٹا بتاؤ کیا ہوا، کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ طلعت بیگم نے اس کے ہاتھ ہٹا کر آنسو پوچھے۔ بڑی امی کچھ نہیں، بس دل اداس سا ہو رہا تھا، اس لیے۔ وہ مدھم سا بولی۔ دل کیوں اداس ہے میری بچی کا؟ عبید سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ امی حضور، عبید بھائی سے جھگڑا کوئی نئی بات نہیں، بچپن سے ہو رہا ہے۔ کوئی اور بات ہے، وہ بھی سیریس، جو محترمہ دیا انصاری صاحبہ خود رو رہی ہے، جو دوسروں کو رلاتی آئی ہے آج تک، ہے نا؟ بجو کیا ہوا ہے؟ عمیر نے چھیڑتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا۔ وہ ابھی بھی سے باہر سے آیا تھا اور شاید باتیں سن چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لو، دیا نے بمشکل مسکرا کر ان کو مطمئن کرنا چاہا۔ چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ طلعت نے بیٹے کو گھوری دی۔ امی جانے دے نا، آپ کی بیٹی کا دل بہل جائے گا۔ کیوں بچو؟ ہاں، دیا نے بھی ہاں میں سر ہلا کر حامی بھری۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی آنا۔ دیا تم دھیان رکھنا، ورنہ یہ تو پورا آوارہ گرد ہے، ابھی باہر سے آیا ہے اور پھر جانے کو مچل رہا ہے۔ جی، دیا مسکراتی ہوئی اسکارف لینے چل دی۔
وہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آ گئے تھے۔ دیا سر جھکائے بیٹھی تھی جب عمیر اس کی طرف آیا۔ بچوں کیا بات ہے، تم نے آئس کریم بھی ٹھیک سے نہیں کھائی، بتاؤ کیا ہوا ہے، کوئی سیریس بات ہے کیا؟ وہ فکر مند سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہم ہے تمہارا۔ وہم نہیں ہے بجو، اور وہ لڑکی کون تھی بھائی کے ساتھ؟ کون لڑکی؟ دیا جان کر بھی انجان بنی۔ وہی جو ابھی عبید بھائی کے ساتھ تھی آئس کریم پارلر میں۔ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ جانے دے بجو، اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں، 19 کا ہو چکا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں آپ اس چڑیل کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ دیا اس کے علیزہ کو چڑیل کہنے پر بے اختیار مسکرا دی۔ چڑیل ہی لگی مجھے تو۔ عمیر نے برا سا منہ بنایا۔ چڑیل ہے تو چڑیل ہی لگیں گی نا۔ دیا کی بات پر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ کیا بات ہے بھئی، آج تو دشمن بہت خوش ہے۔ عبید نے لاؤنج میں داخل ہو کر ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کیوں سڑ رہے ہیں؟ عمیر نے لفظ سڑ پر زور دیا۔ سڑے میرے دشمن۔ وہ دیا کو دیکھ کر مسکراتا ہوا صوفے پر ڈیر ہو گیا۔ دیا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیئر برو۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ لڑکی جس سے مل کر آ رہے ہو ہرگز بجو سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ عمیر سنجیدگی سے کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ پیچھے عبید اس کی بات پر غصے سے کھولتا دیا کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ کون سا ڈرامہ؟ ڈور ناک کر کے آیا کرو۔ دیا نے صوفے میں پڑا دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ معصومیت اور مظلومیت کا ڈرامہ اور کون سا؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، تم اپنی فضول بکواس سے ہی سب گھر والوں کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ پہلے داجی اب عمیر۔ میں نے عمیر سے کوئی بات نہیں کی، تو پھر اس کو خواب آیا کہ میں کس سے مل کر آ رہا ہوں؟ وہ چڑا۔ میں اور عمیر آئس کریم کھانے گئے تھے جہاں تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر تھے شاید۔ دیا نے چبا چبا کر کہا۔ میری گرل فرینڈ اور ڈیٹ سے تمہیں بڑی تکلیف ہے؟ ہاں ہے تکلیف، کیونکہ میں تمہاری کزن نہیں منکوہا بھی ہوں، اور تم میرے سامنے غیر لڑکیوں سے رنگ ریلیاں مناؤ گی اور میں خاموشی سے دیکھتے رہوں گی؟ نو نیور عبید انصاری، نیور۔ دیا نے کبھی کسی رشتے میں ملاوٹ نہیں کی تو پھر وہ اپنے بھی کسی رشتے میں ملاوٹ نہیں پسند کرے گی۔ میں نے آج تک کسی کے چھوڑے ہوئے کپڑے تک نہیں پہنے، پھر میں کسی لڑکی کا چھوڑا ہوا مرد کیوں؟ اف دیا، تم مجھ پر میرے کیریکٹر پر الزام لگا رہی ہو۔ گرایا۔ میں نہیں، پوری کلاس میں یہ چمگیا ہو رہی ہے کہ تم اور علیزہ ایک دوسرے میں اس حد تک انوالو ہو چکے ہو کہ… وہ رکی۔ کہ… عبید نے اسے پوری بات کہنے پر اکسایا۔ کہ انہوں نے پرانی لائبریری کے اسٹور میں تمہیں اور علیزہ کو… دیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عبید کا ہاتھ اٹھا تھا۔ دیا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے ششدر تھی۔ عبید نے اسے تھپڑ مارا تھا جس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ دیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ دیا 3 دن سے تم یونیورسٹی نہیں آ رہی اور سیل بھی آف ہے آج، اس لیے ہم نے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ سمن نے مسکرا کر آنے کی وجہ بتائی۔ وہ تینوں دیا کے بتائے بغیر غیر موجودگی سے وجہ جاننے آئی تھی۔ ہاں وہ بس فیور ہو گیا تھا اس لیے وہ مسکرائی۔ فیور ہو گیا تھا تو فون پر ہی بتا دیتی ہوں میں، اوپر سے تمہارے صاحب بہادر بھی کافی غصے میں۔ 3 دن سے خیریت؟ اریبہ مشکوک ہوئی۔ اس سے پوچھ لیتی وجہ۔ دیا کا عبید کے ذکر پر منہ کڑوا ہوا۔ کوئی سیریس لڑائی تو نہیں ہو گئی جو تم بستر پر پڑی ہوئی ہو اور وہ آگ اگل رہا ہے؟ کیا کہا اس نے تم لوگوں سے؟ ہم نے تمہارا نہ آنے کی وجہ پوچھی تو ٹکا سا جواب دے دیا۔ پہلے تو اتنی تمیز سے بات کرتا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب اس علیزہ کا ہی کیا دھرا ہے جو… دفع کرو ان دونوں کو، تم لوگ میرا پوچھنے آئی ہو یا پھر ان دونوں کو ڈسکس کرنے؟ دیا خفگی سے بولی۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی پوچھ لیا۔ اریبہ مسکرائی۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، پہلے کچھ کھانے کو منگواؤ، بڑی بھوک لگی ہے قسم سے۔ فضا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ توبہ میری توبہ، کتنا ٹھوستی ہو موٹی تم! کچھ دیر پہلے پورا برگر اور کوک ٹھوس کر آئی ہو، ابھی تو وہ ہضم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ سمن نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے سوکھی سڑی بھنڈی؟ میرے گھر کا راشن تمہارے پیسوں سے نہیں آتا، سمجھی؟ فضا نے کمر پر ہاتھ ٹکائے۔ تو کیا دیا کے گھر کے راشن تم ساتھ لے کر آئی ہو جو فرمائشیں کر رہی ہو؟ وہ بھی سمن تھی، پیچھے کیوں رہتی؟ میرے منہ مت لگو سمجھی، تمہارے اتنے بڑے منہ کا لگتا کون ہے؟ سمن نے ناک چڑھایا۔
تیری تو بس، دیا کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ بس کرو یار، تم دونوں سوتیلوں سے بھی بدتر ہو۔ موٹی تم فکر نہ کرو، کھانا پینا سب آ رہا ہے، اور سوکھی سڑی بھنڈی تم بھی ذرا چپ کر کے بیٹھو۔ دیا کی بات پر حریبا کا کہا بلند ہوا، کمینی رک ذرا۔ سمن اور فضا دونوں دیا کو پکڑنے بھاگی، پر دیا بروقت باہر نکل کر دروازہ بند کر گئی۔ اف! وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سانس ہموار کر کے پلٹی ہی تھی کہ کسی کے فولادی سینے سے ٹکرائی۔ اندھی ہو کیا؟ عبید گھرایا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی اور کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید حیران سا اسے دیکھ رہا تھا جو بنا کرارا جواب دیے جا چکی تھی۔ دیا نے عبید کو تھپڑ مارنے کے بعد اس سے بات چیت کر دی تھی۔ بات چیت تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، صرف لڑتی اور طنز کے تیر چلاتی تھی، مگر اب وہ بھی بند کر کے مکمل ہڑتال کر دی تھی، اور دیا کی ہڑتال عبید کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ پہلے ہی دیا کو تھپڑ مارنے پہ اپسیٹ تھا، اور اب اس کا ترک تعلق بے چین کر رہا تھا۔ اس کی تو عادت ہے الٹا سیدھا بولنا۔ مجھے ہی ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مٹھیوں میں بال جکڑے خود کو کوس رہا تھا جب شجاع اور عثمان اس کے پاس آئے۔ کیا بات ہے یار، بڑا مجنوں بنا بیٹھا ہے، کہیں بھابھی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ شجاع نے اس کے کندھے پر دھپ مارتے پوچھا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ 10 منٹ کا کہہ کر آدھا گھنٹے بعد آئے ہو۔ ہماری چھوڑ، اپنی بتا یار، کیا ہوا ہے؟ عثمان نے اس کی مرجھائی ہوئی شکل دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عبید سر جھکا کر گھاس اکھاڑنے لگا۔ اینی تھنگ سیریس؟ شجاع فکرمند ہوا۔ نو، وہ مدھم سے بولا۔ دیا سے جھگڑا ہوا ہے؟ یہ کوئی سیریس بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ نہ بتا نا، کیوں ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ یار پچھلے 8 دن سے میرا دیا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اسی بات کی ٹینشن ہے مجھے۔ عبید نے اصلی بات بتائی۔ واٹ؟ دونوں اس کی بات سن کر ایک ساتھ بولتے چھت پھاڑ کہکہا لگانے لگے۔ بی سیریس؟ وہ دونوں کو پاگل کی طرح ہنستے دیکھ کر چڑھا۔ ریئلی اس بات کی ٹینشن ہے نا؟ عثمان نے ہنسی روک کر پوچھا اور شجاع کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پھر سے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہکہے لگانے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینوں، ابھی وجہ جاننے کے لیے مرے جا رہے، طرف کھوتوں کی طرح ہنس کر مذاق اڑا رہے۔ وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا، ابے جا کہاں رہا ہے؟ جہنم! بھابھی ہے کیا وہاں؟ مرو تم دونوں۔ اچھا رکنا یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شجاع نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، میں جا رہا ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اچھا نا، سوری۔ چل عثمان، کان پکڑ کر سوری کر، شجاع نے حکم دیا۔ سوری؟ عثمان کے بھی سوری کہنے پر وہ دونوں کو گھوری ڈال کر احسان کرتا بیٹھ گیا۔ اب بتا ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہی ایلیزا والا معاملہ۔ وہ اکتایا سا بولا۔ کیا کہا دیا نے؟ ایلیزا کی طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہے وہ، تو اسے سیکیورٹی کا احساس دلا۔ شجاع نے مشورہ دیا۔ کیسا احساس؟ وہی جو دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ کیا یار، اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو کچا چبا جائیں گی مجھے۔ تو پھر ایلیزا والی غلط فہمی مناسب الفاظ میں دور کر دے۔ بتایا ہے، وہ 8 دن سے مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی، میں کیسے دور کروں غلط فہمی؟ وہ چڑھا۔ بول چال بند ہونے کی وجہ سے عثمان نے بھی حصہ لیا۔ ابے او پاگل، مجھے بھی پاگل کرے گا کیا؟ عثمان اس کی دہائی پر مسکراہٹ دبا گیا۔ ہاں یاد آیا، ایلیزا وہی جڑ ہے سارے فساد کی۔ تو ایسا کر، اسی جڑ کو اکھاڑ پھینک، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل اب چل کر، تو اپنی بکواس بند کر، ورنہ ایک تھپڑ دوں گا۔ عثمان بات کرنے دے مجھے۔ شجاع نے گھور کر اسے چپ کرایا۔ اوکے۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر چپ ہو گیا۔ عبید، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ مناسب الفاظ میں دیا سے اظہار محبت کر دے۔ مجھے نہیں لگتا کوئی سیریس ری ایکشن دیں گی۔ ویسے بھی تیری طرح کچھ نہ کچھ تو اس نکاح کا اثر اس پر بھی ہوا ہوگا، تبھی تو ایلیزا سے انسیکیور ہے۔ مگر کیسے کہوں گا میں؟ وہ الجھا۔ یہ اب تیرا مسئلہ ہے، تجھے بھابھی کو کن الفاظ میں داستان دل سنانی ہے۔ کیوں شجاع، ٹھیک کہا نا میں نے؟ زیادہ دیر چپ رہنا عثمان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اوکے، سوچتا ہوں کچھ، عبید نے بھی نیم رضامندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے روم کے بالکنی میں کھڑا چائے کے ساتھ شجاع کی کہی گئی باتوں کا سوچ رہا تھا۔
ٹھیک ہی کہا شجاع کے نکاح کے بعد میری دل کی حالت بدلی ہے تو ڈیفینیٹلی دیا کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی ہلچل تو ہوتی ہوں گی. تبھی تو وہ علیزہ کو میرے آس پاس دیکھ کے اتنا اریٹیٹ ہوتی ہے. تو پھر مجھے اس سے بات کر ہی لینی چاہیے. بات کر لینے سے دیا کی غلط فہمی بھی دور ہو جائیں گی اور میرے دل کی بات اس تک پہنچ جائیں گی. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی؟ مجھے 2-4 سلواتیں سنائیں گی، ایک آدھ جڑ دیں گی تو کیا ہوا؟ اب اتنا تو بنتا ہے نا اس کا. جب میں اتنے سالوں سے پرانی دشمنی بلا کر اپنی محبت کا اظہار کروں گا تو ایکسپریشن کیا ہوں گے اس کے؟ عبید نے انگڑائی لی. مجھے نہیں لگتا وہ کوئی سیریس ری ایکشن دیں گی. ویسے بھی تیری طرح کچھ نہ کچھ تو اس کے نکاح کا اثر اس پر بھی ہوا ہوگا. تبھی تو علیزہ نے اسے انسیکیور ہے. مگر کیسے کہوں گا میں؟ وہ الجھا. یہ اب تیرا مسئلہ ہے. تجھے بھابھی کو کن الفاظ میں داستان دل سنانی ہے؟ کیوں شجاع؟ ٹھیک ہے، اوکے، سوچتا ہوں کچھ. چلو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر دیکھ ہی لیتے. وہ تصور میں دیا کے غصے سے لال بکا گال دیکھ کر مسکرایا. 1 ہفتہ ہو گیا اور عبید نے مجھ سے سوری نہیں کی. کیا میری بات اس وقت واقعی بری لگی یا پھر اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اگر عبید کو سچ میں میری پرواہ نہ ہوئی اور وہ واقعی اس چڑیل میں انٹرسٹڈ ہے ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ او اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ اچھی خاصی دشمنی چل رہی تھی ہماری، پھر یہ اچانک میرا دل کیوں بے ایمان ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس ڈفر کے لیے سیریس ہو گئی ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی. یہ سب کیا اسی فافے کٹنی کا ہے. وہ نہ بیچ میں آتی، نہ مجھے جیلیسی فیل ہوتی، نہ میں اس عبید نامی ایڈیٹ پہ انوالو ہوتی. اب کیا ہوگا؟ اف علیزہ ابرار، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. اگر بدقسمتی سے اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہو ہی گئی تھی تو پھر ہماری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لیتی. اگر ایڈمیشن لے ہی لیا تھا تو کاش کہ تم ایک شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہوتی، نہ کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی چورنی ہوتی. اوہ، دیا نے دانت کچکچائے. چلو دفعہ مارو اس قصے کو دیا انصاری. تم اب ان دونوں کے بارے میں سوچ کر خود کو ڈپریشن نہیں کروں گی، اوکے؟ اس نے خود کو تھپکی دی. کس نے کہا؟ کسی نے ٹھیک ہی کہا. اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو. اگر وہ تمہارا ہے تو تمہارا ہی ہوا تو لوٹ کر تمہاری طرف ہی آئے گا. جاؤ عبید انصاری، میں نے تمہیں آزاد کیا. جاؤ جی لو اپنی زندگی، چلا لو چکر، لے لو مزے. اگر تم میرے ہوئے تو مجھے ہی ملو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر میں تمہیں ہرگز زندہ سلامت نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم. دیا نے ڈائلاگ بولتے ہوئے بدلہ لینے کا موسم ارادہ کیا. سائڈ لیمپ آف کر کے کمبل میں دبک گئی. عبید نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا کر بالآخر الفاظ اور وقت سلیکٹ کر ہی لیا. 1 جنوری سال کے پہلے دن ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہونا تھا اور عبید نے نئے سال کے پہلے دن یعنی اپنی اینیورسری کے دن ہی دیا کے لیے سرپرائز ارینج کیا تھا. نئے سال کی شروعات میں چند گھنٹے باقی تھے. وہ بے چینی سے ان چند گھنٹوں کا ٹیرس پر ٹہل ٹہل کر گزارا رہا تھا. دوسری طرف دیا رضائی میں دبکی یہی سوچے جا رہی تھی، کل ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہونے والا ہے اور اس 1 سال میں کچھ اور بدلا ہو نہ ہو پر میرا دل ضرور بدل گیا اس بدتمیز عبید انصاری کے لیے. اللہ جانے آگے کیا ہوگا میرا. میں تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہوں. اور عبید کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے تھپڑ کے لیے سوری کرتا اور اگر میری بات غلط تھی تو جھٹلاتا، مجھے سچ بتاتا، مگر وہ تو بالکل ہی خاموش کیے بیٹھا ہے. اللہ کرے عبید انصاری تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے، پھر پوچھوں گی تم سے کہ کسی سے لا تعلقی کی تکلیف کیا ہوتی ہے. دیا انہی سوچوں کے درمیان نیند کی وادیوں میں ہچکولے لینے لگی. عبید نے ٹیرس پر ایک نظر ڈالی، گھڑی دیکھی اور دیا کے کمرے کی طرف چل پڑا.
ایک دم پکی خبر ہے داجی، میں خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ عمیر نے سسپینس پھیلا دیا۔ پھر کیا کیا جائے؟ داجی نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ چھاپا دادا جی، چھاپا مارتے ہیں۔ داجی نے گسیلی نظر عمیر پہ ڈال کر ہاں میں سر ہلایا۔ یاہو داجی تسی گریٹ ہو، عمر نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ داجی ہلکے پھلکے ہو کر مسکرائے۔ عبید نے آہستہ سے دیا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ اب وہ آہستگی سے اس کی رضائی ہٹا رہا تھا جب دیا کی آنکھ کھلی۔ وہ عبید کو خود پر جھکے دیکھ کر منہ کھولے پوری قوت سے چلانے ہی والی تھی جب عبید نے سائیڈ لیمپ آن کر کے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر چیخ کا گلا گھٹا۔ اب وہ منمنائی، چپ رہو۔ عبید نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا۔ ہٹاؤ ہاتھ عبید، وہ بمشکل بولی۔ ہٹا رہا ہوں پر تم چلاؤں گی نہیں پلیز دیا، خاموشی سے میری بات سننا۔ ہاں دیا نے زور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عبید نے ہاتھ ہٹا دیے۔ دیا نے پہلے تو اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور پھر اس پر چڑھ دوڑی۔ ذلیل کمینے، تمہیں اور ذرا شرم نہیں آتی آدھی رات کو میرے کمرے میں گھستے ہوئے، وہ بھی غلط نیت سے؟ تم اس حد تک گر چکے ہو؟ بس آگے کچھ مت کہنا ورنہ اس دن کی طرح ایک اور تھپڑ دوں گا، سمجھی؟ ہاتھ تو لگا کر دیکھو، توڑ نہ دو یا تم نہ دیا نام نہیں میرا، وہ چیخی۔ اچھا بس آدھی رات کو بھی اٹھ کر یوں ایکٹیو ہو جیسے کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ دیا نے اس کے بات کاٹ کر پوچھا۔ تم چپ رہوں گی تو میں کچھ بول سکوں گا نا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ جلدی بولو اور 9 2 11 ہو جاؤ ورنہ ابھی سارا گھر کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس نے دھمکی دی۔ چلو میرے ساتھ۔ عبید نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کہاں؟ چلو بتاتا ہوں۔ میں نہیں جانے والی، تمہارا کیا بھروسہ؟ وہ مشکوک نگاہوں سے بولی۔ تف ہے مجھ پر، تم جیسی لڑکی پر دل ہار بیٹا، وہ بڑبڑا ہے اونچی آواز میں۔ بک بک کرو، مجھے سنائی نہیں؟ تمہیں ہی تو سنانا ہے، سب چلوں گی تو سنا پاؤں گا نا؟ وہ اکتایا۔ پہلے بتاؤ کہاں؟ ٹیرس پر کیا کرنے، وہ بھی رات کے 12 بجے؟ وہ حیران ہوئی۔ دیا تم چل رہی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ اوہ زیادہ فری مت ہو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں، سمجھے؟ مجھے اچھے سے سمجھ گیا، تم جیسی تیسی لڑکی ہو۔ چلو اب۔ عبید نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ٹھہرو میں شال لے لوں، وہ کہتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ شال اٹھا کر ارد گرد لپیٹی، چٹیا سے نکلی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ چلو، تھینک فار دس آنر۔ عبید نے طنزیہ کہہ کر اسے آگے چلنے کا کہا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ٹیرس پہ آ گئے۔ یہاں تو اندھیرا ہے، یہاں دیکھا مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر۔ دیا پلیز کبھی تو چپ کر کے محسوس کر لیا کرو، اس اندھیرے میں کیا خاک محسوس کروں گی میں؟ فی الحال کو تو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، وہ بہت ہی خوفناک۔ تمہیں اب اگر میرے بولنے سے پہلے کچھ کہا تو زبان تک ہلائی۔ دیا حیران ہوتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھینکس، وہ مسکراتا ہوا لائٹ آن کر چکا تھا۔ دیا نے حیرت سے ٹیبل کی طرف دیکھا جو ٹیرس کے بیچوں بیچ بڑا سجا ہوا تھا۔ ٹیبل کوریڈور روز کی پتیوں سے ڈھانپا گیا تھا اور اس کے وسط میں ایک کیک پڑا تھا جس پر ہیپی نکاح اینیورسری اینی ایئر ٹو مائی لو کے الفاظ درج تھے۔ دیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ عبید نے اس کے شاکڈ ایکسپریئنس دیکھ کر مسکرایا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف لایا۔ دیا اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی ٹیبل تک پہنچی۔ عبید نے لائٹر سے کینڈلز کو روشن کیا اور پھر وہ دائیں جانب دیو کی طرف بڑھا جہاں دیو کی مدد سے آئی لو یو مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو لکھا گیا تھا۔ عبید نے لائٹر سے ان دیو کو بھی روشن کیا جس سے جگمگاتے وہ اور زیادہ خوبصورت سے اظہار محبت کرتے ہوتے نظر آئیں۔ وہ دیا کو لے کر دیو کی طرف آیا اور ان کے بیچوں بیچ کھڑا کر کے اس کے سامنے آیا۔ دیا سوئی جاگی کیفیت میں سب سمجھنے کی اور سب ہضم کرنے کی کنڈیشن سے گزر رہی تھی۔ عبید نے جیکٹ سے ریڈ روز نکالا اور دھڑکتے دل سے ضیا کی جانب بڑھایا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اس طرف سے جواب میں تھپڑ ہی نہ مار دے۔
دیا ابھی بھی اسٹل کھڑی تھی۔ دیا، آہستگی سے پکارا گیا۔ دیا، عبید نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ نیند سے جاگی۔ یہ سب کیا ہے عبید؟ وہ شاکڈ سی پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ وہ اپنی طرف انگلی کرتی حیرانی سے بولی، یس اٹس فار یو۔ وہ مدھم سا مسکرایا، مگر میرے لیے کیوں؟ میں دیا ہوں۔ دیا انصاری، علیزہ ابرار نہیں جو تم مجھ سے رومانس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بالکل ہوش میں آتی چلائی، کول ڈاؤن سویٹ ہارٹ۔ واٹ سویٹ ہارٹ؟ تم نئے سال کی شروعات مجھ پر لائن مار کر رہے ہو؟ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ ارے یار، میں نے تمہیں داجی کی قسم دی تھی نہ بولنے کے لیے، مگر دیا انصاری صاحبہ کی زبان بند ہو جائے کوئی معجزہ ہے اس دنیا میں۔ وہ اعتماد پر چڑھ کر بولا، میں تمہیں دیا پلیز 5 منٹ۔ عبید نے ہاتھ جوڑے۔ میں عبید انصاری اپنے پورے ہوش و حواس میں دیا انصاری تم سے آئی لو یو کہتا ہوں۔ آئی لو یو دیا انصاری، لو یو اے لاٹ مائی ہارٹ۔ وہ جلدی سے بولا، میری زندگی میں آنے والی تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کو چھو گئی، اور اب نہ جانے یہ میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ علیزہ ابرار صرف اور صرف میرے کلاس فیلو تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس کی وجہ سے تمہارے دل میں جو بھی غلط فہمی ہے سب نکال دو، ورنہ تو کبھی ہمارے درمیان وہ نہ تو کبھی پہلے ہمارے درمیان تھی نہ کبھی آ سکتی ہے۔ بلیو می، کیونکہ تم میرے دل کی سرزمین پر اپنے جھنڈے بہت مضبوطی سے گاڑ چکی ہو، جسے کوئی علیزہ ابرار تو کیا میں خود عبید انصاری بھی اکھاڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور میں نے اس دن کے تھپڑ پر بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں اور سوری بھی کرتا ہوں۔ تم چاہے تو بدلہ لے سکتی ہو مجھ سے جواباً تھپڑ مار کر، مگر میں جانتا ہوں تم ایک اچھی اور سچی مشرقی لڑکی ہو جو اپنے شوہر کو معاف تو کر سکتی ہے مگر کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ مکھن لگایا گیا۔ اس لیے پلیز نئے سال کی شروعات ہم پچھلی سب باتوں کو بھلا کر کرتے، اپنے ماضی کی دشمنی کو مستقبل کی دوستی اور محبت میں بدل دیتے۔ میں عبید انصاری سر سے پیر تک خود کو تمہیں سونپتا ہوں۔ اب تم چاہو تو قبول کر لو، تم چاہو تو میری سچی خری فیلنگز کو ریجیکٹ کر دو۔ قبول کرنے کی صورت میں زندگی بھر مشکور رہوں گا، اور ریجیکٹ کرنے کی صورت میں بھی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم جو بھی چاہو، دونوں صورت میں بھگتنا مجھے ہی پڑے گا۔ عبید نے ایک ہی سانس میں سب کہہ کر جان چھڑوائی۔ اب دیا کی باری تھی فیصلہ سنانے کی، جو منہ کھولے کھڑی تھی۔ دیا! چند منٹ کی خاموشی کے بعد عبید نے اسے پکارا، دیا، منہ میں مکھی چلی جائیں گی، بند کر لو۔ وہ آگے بڑھ کر دیا کا منہ بند کرنے ہی والا تھا جب وہ بول پڑی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عبید کہ یہ سب سچ ہے یا پھر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ابھی، وہ شرارت سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ اسٹاپ عبید! وہ اس کا ارادہ بھانپتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کم آن یار، ایک بار، بس ایک بار، سینے سے لگ کر سب قبول ہے کہہ دو۔ وہ ملتجی ہوا۔ عبید! وہ چیخی۔ آہستہ، جانے عبید کوئی سن لے گا۔ وہ مزید پھیلا، زیادہ اوور ریئیکٹ مت کرو سمجھے؟ ارے جان، تم بھی تو اسے اوور ریئیکشن میں کچھ حصہ ڈالو نا۔ میں ہرگز اچھی اور سچی مشرقی لڑکی ثابت ہونے والی نہیں، اس لیے حد میں رہ کے بات کرو۔ ابھی تک تو حد میں ہی ہوں، مگر تم کوئی جواب بھی نہ دے کر مجھے حد کراس کرنے پر اکسا رہی ہو ڈیئر وائف۔ میں کیا جواب دوں؟ وہی جو دل میں ہے۔ دل میں؟ وہ جھجک کی۔ بالکل، مگر میرے دل میں تو تمہارے لیے کچھ خاص نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سچ کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں بالکل سچ، وہ مطمئن رہی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ عبید نے ٹیبل پر پڑی ڈائری لہرائی۔ یہ میری ڈائری تمہارے پاس کیسے؟ میڈم، پکا کام کر کے ہی تم جیسی شیرنی سے اظہار محبت کا رزق لیا تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو عبید،
تمہیں شرم نہیں آئی میری پرسنل ڈائری چرا کر پڑھتے ہوئے؟ ارے یار، اس پرسنل ڈائری میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا کہ پڑھ کر مجھے شرم آتی۔ تم بہت چیپ ہو۔ دیا نے اس کے بال پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جن کو عبید نے قابو میں لے لیا۔ تم بہت ایکسپینسو ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے چکا تھا جب عمیر نے سیٹی اور تالیاں بجاتے ہوئے انٹری دی۔ داجی بھی اس کے ساتھ تھے۔ دیا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ واہ واہ بھائی ڈیئر برو، دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا قسم سے۔ عبید نے ہوائی کس اچالی۔ واہ داجی آپ؟ عبید شرمندگی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ جی برخوردار ہم۔ وہ پاس آ کر مسکرائے۔ ارے بھائی میری بیٹی اس طرح خاموش کیوں کھڑی ہے؟ فیصلہ تو سنائے اس بگوڑے کو۔ داجی نے ہنستے ہوئے عبید کے کندھے پہ دھپ ماری اور دیا کے بازو کے حلقے میں لیا۔ دیا زندگی میں پہلی بار شرم سے بلش کرتی نظر جھکا گئی۔ واو بجو شرما رہی ہے بھائی۔ عمیر نے اسے چھوڑا۔ داجی، وہ منمنائی، خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو چھیڑا۔ داجی نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ پر داجی، آپ اپنی بیٹی کو چھیڑنے کا مکمل سرٹیفکیٹ 1 سال پہلے مجھے سونپ چکے تھے اور آج ہم اس سرٹیفکیٹ کی اینیورسری منا رہے تھے۔ عبید کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہہ بلند ہوا۔ دیا نے اسے گھوری دی۔ اس کی گھوری کے جواب میں عبید نے آنکھ دبا کر کس اچالی۔ دیا نے شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نظریں جھکا لی۔ عبید کے لیے دیا کا شرمیلا روپ نہ صرف نیا تھا بلکہ بہت دلچسپ اور خوشگوار بھی تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی پرسکون سانس خارج کرتا مسکرا دیا۔ بے شک یہ نیا سال عبید اور دیا کے لیے بہت سی خوشیاں لانے والا تھا۔ اس نئے سال کے ابھرتے ہوئے سورج، تمہیں اپنے کرنوں کی قسم، اس نئے سال میں دل کی راہوں پہ چلنے والوں کو راستوں کی محبت کی روشنیوں سے بھر کر اجالا کر دو۔ دی اینڈ۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ضرور بتائیے اور لائک شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔